السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل کا سوال ہے کہ کیا ہم اللہ رب العزت والجلال کے نام کے ساتھ کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر اس طرح یا غفور یا منان یا رزاق کسی خاص مقصد کے لیے، اور یا اسی طرح قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی خاص مقصد کے لیے مخصوص تعداد کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے سننے میں آیا ہے کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس کو کسی خاص عدد میں پڑھیں تو میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت والجلال کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت والجلال سے دعا مانگنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ثابت ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر کہ اے اللہ، میں تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے فلاں فلاں چیز کا سوال کرتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت والجلال کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اور سوال بھی اپنی دینداری کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور اللہ رب العزت والجلال کی محبت اور اس کے قرب کا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ خاص کسی نام کا ورد کرنا، اس کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے فلاں مقصد حاصل ہو جاتا ہے، میرے علم کے مطابق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ رہا قرآن کریم کی آیات کا مسئلہ، تو انشاءاللہ العزیز قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ تک سارے کا سارا روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، فیہ شفاء للناس۔ اس کو پڑھیں جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو، لیکن کسی خاص آیت کو کسی خاص مقصد کے لیے اور خاص وقت کے اندر یا خاص تعداد میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تو مروی ہے تو آپ ضرور پڑھیں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے انہیں نہیں پتہ تھا کہ فلاں آیت کس مقصد کے لیے ہے، فلاں آیت کس مقصد کے لیے ہے؟ اس لیے اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی انسان ویسے اللہ رب العزت والجلال کے ناموں کا ذکر کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی انسان ویسے ہی قرآن کریم کی کوئی آیت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اپنا مستقل عمل بنا لینا، اس کو آگے پھیلانا کہ جناب آپ فلاں وظیفہ فلاں آیت کو فلاں مرتبہ پڑھیں۔ جیسے ایک دفعہ ایک صاحب نے، دلچسپی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے عرض کی کہ آپ کو چونکہ گردے کی تکلیف ہے تو میں ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر آپ کی گردے کی پتھری آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں۔ تو میں نے بہرحال ان سے معذرت ہی چاہی کہ مجھے اپنا ایمان زیادہ عزیز ہے، میں ایسی چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ذکر وہ کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور ذکر کے لیے طریقہ بھی وہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ جن اذکار کی تعیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، کوئی 33 مرتبہ کرنا ہے، کوئی 34 مرتبہ کرنا ہے، کسی کو 3 مرتبہ کرنا ہے، کسی کو 7 مرتبہ کرنا ہے، وہ یقیناً کرے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید نہیں کی وہاں تحدید کرنا یا کسی آیت کو کسی خاص مقصد کے لیے خاص کرنا یا کسی وقت کی تعیین کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔